عظمت والا شان والا مذہب ہے جہی مذہب نے سب کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہوئے تب مولوی اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ غم کا موقع ہوئے تب مولوی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اسلام نے کوئی موڑ ایسا نہیں بتایا جہی موڑ کے اندر اسلام نے ساری رہنمائی نہ کی ہوئے۔ رمضان مبارک دے روزے جیسی عبادت مکمل تھیوں کے بعد اللہ نے سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائی ہے۔ سارے کو الحمدللہ، بلند آواز نال کو الحمدللہ، بلند آواز نال کو الحمدللہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جہی پھر رمضان کے روزے پورے کر گنو بڑا عید مناؤ۔ عید والے جہاں بھی میں اللہ کی کبریائی بیان کرو، میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ کی تعریف ہی ہے آخو الحمدللہ۔ بلند آواز نال گونج رہے پوری عیدگاہ سے بولو الحمدللہ۔ میرے پیارے، دین اسلام ہر موڑ کے اندر قربانیاں مانگتے۔ دین اسلام کہیں پھر مال دی قربانی مانگتے، دین اسلام کہیں پھر دین اسلام اپنی جان دی قربانی مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام میں کوئی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے جو میں ہی دین اسلام کی خاطر اپنے نبی کے دم بھی شہید کریں۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام میں کوئی اتنا پیارا ہے جو میں ہی دین اسلام کی خاطر نبی نے پیارے چاچا سید شہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش سے ٹکڑے کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام میں کوئی اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے جو میں ہی دین اسلام کی خاطر امام حسین کے 72 تن قربان کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام میں کوئی اتنا پیارا ہے جو طائف کی وادی کے اندر محبوب کو پتھر مروائیں۔ دین اسلام میں کوئی اتنا پیارا ہے اللہ فرماتے ہیں جو نے صحابہ کو بھی قربانیاں گھنتا رہ گیا، اہل بیت کو بھی قربانیاں گھنتا رہ گیا۔ میں ہاتھ جوڑی ہوں، میں کہ میرے پروردگار، اے میرے پیارے رب، اے میرے رحیم رب، جہاں دین اسلام کی خاطر محبوب کے طریقے سے چل رہے قربانی دے وے بڑا ان کو کیا انعام ملے۔ انہوں ذرا سنو اللہ کا قرآن پہ بولنے دے جو دین اسلام دے ہوتے جہاں محبوب کی سنت کے مطابق، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنی اولاد، اپنا گھر بار قربان کر کے دے بڑا اللہ ان کو کیا انعام دے۔ اللہ کا قرآن پہ بولنے سبحان اللہ۔ سنو تو میں قرآن سنا کتنی نہیں، میں تو پہلے گزارش کی ہے عید الجہرے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میری کبریائی بیان کرو، میری تعریف کرو۔ جہی اللہ فرماتے ہیں میں کیونکہ تو کو ہدایت دیتی ہے، جنہاں کو اللہ نے ہدایت دیتی ہے اللہ کی تعریف بیان کرو، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن
دی محبت دے اندر قرآن دے عاشق بولو ذرا سبحان اللہ جنہاں دے دلوں دماغ کو گانے بجانے نال سکون مل رہا ہے او نہ بولو جنہاں کو قرآن نال محبت دے قرآن نال سکون مل رہا ہے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب اے دین اسلام میرے کو اتنا محبوب ہے اے دین اسلام میرے کو اتنا پیارا ہے جو میں ہی دین اسلام دی خاطر کہیں پھر تیرے چاچے دی قربانی گھندا اور دیکھنا جنگ بدر دا موقع ہے جنگ احد دا موقع ہے جنگ خندق دا موقع ہے میرے محبوب خود بھی جنگ کے اندر آئے بتنا کہ میرے محبوب صحابہ بھی موجود ہے میرے محبوب دے اہل بیت بھی موجود ہے کہ میرے محبوب ایران کے لوگوں کون ہے جڑا اللہ دے دین اسلام دی خاطر قربانیاں پیش کرے کہیں گھر وچوں جوان پیا نکل دے کہیں گھر وچوں بڑھڑا پیا نکل دے کہیں گھر وچوں جناب جوان پیا دے کہیں گھر وچوں ابا پیا دے کہیں گھر وچوں بھرا پیا دے کہندے دے پیرو نہ ہاتھ دے اندر تلوار نہ سوانیاں نہ بلکہ میں تحریر سے اندر پڑے جو پیرا کے اندر جتی بھی موجود نہیں اے میرے محبوب دیوانے تے مستانے پروانے صحابہ سیدنا بلال بھی آواز سنن دے بعد اے نہیں آدھے اور بلال ثابتہ روزہ ہے روزے دنال جنگ کیے کرنی ہے فارن محبوب دی آواز دے ہوتے لبئی کا دے ہوئے ہاں ہاں ٹر پہنا انہیں اللہ کو پیارے لگے اتنا اللہ کو محبوب لگے اللہ نے عرشہ دے ہوتے لوگ کرا چھوڑے اے میرے محبوب اے جلی کاری جماعت صحابہ دی دین اسلام دی خاطر قربانیاں دیوانے دی پئیے اے جلی جماعت کو عرشہ دے ہوتے میں رب راضیاں دے فرشہ دے ہوتے محبوب تو سابی راضی تھی بو ادھا محبوب دے صحابہ پیارے جنہاں نے اپنی جانا دے نظرانے پیش کی تے اللہ نے انعام عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کرام کو اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے محبوبہ فرینا صحابہ کو میں عرش سے راضی ہو چکیا تو فرش سے راضی ہو چکیا میں قرآن دا مطالعہ کرن دے بعد ہی نتیجے دے پہنچیا کہ اللہ نے صحابہ کو کامیاب کیوں کیتا ہے صحابہ کو اللہ دنیا دے کی میرا دیتی کیا ہے اللہ فرمانا ہوگی وجہ صرف اور صرف ہے کہ اگر میرے دین میرے اسلام نے صحابہ کو وقت دی قربانی منگی ہے صحابہ نے وقت قربان کر چھوڑی ہے اگر صحابہ کو دین نے جان دی قربانی منگی
کیے، انہوں نے جان بھی قربان کر چھوڑی ہے۔ اگر صحابہ کو میرے اللہ نے دین اسلام دی خاطر مال دی قربانی منگی ہے، انہوں نے مال بھی قربان کر چھوڑی ہے، اے اللہ کو اتنے پیارے لگے نا، ہمیں سے اللہ نے فرما چھوڑیے اور بندے دا ایمان قبول ہے، یہی بندے دا ایمان صحابہ دی طرح اہل بیت دی طرح ہو سی، جنہ دا ایمان صحابہ دی طرح نہیں، اللہ فرمے دنو انہاں دا ایمان بھی قبول کوئی نہیں۔ یہاں سے اللہ والا کیا کیا جائے، میرے محبوب دے صحابہ دی عظمت مقام دیکھو، جنہوں نے دین اسلام دی خاطر ہر چیز قربان کی دیئے، تے اللہ والے نے بھی کرم چاہ کے لکھ چھوڑی آئے، کیا دے کے بنے یار نبی دے یارادا، بنے یار نبی دے یارادا، بنے یار نبی دے یارادا، وہ شکو ہوئی دا جلہ مدینے، شکو ہوئی دا جلہ مدینے، ویکھ سجو کو نظارہ دا، بنے یار نبی دے یارادا، وہ توڑ دے ساتھی اجوی نالے لکے لگیاں دی، لاج پہ پالن پیر علی نے نال سمایا جوڑا خدمت گارا دا، بنے یار نبی دے یارادا، بنے یار نبی دے یارادا، بنے یار نبی دے یارادا۔ آؤ میرے پیارے میرے محبوب دے صحابہ نے اپنی جان کی قربان کی دیئے، اور ایک حضرت حذیفہ میرے محبوب دا غلام ہے، اسلام دی سرحدوں دے پہرا کھڑا دینا، تو میرے محبوب دے غلام عیسائی بادشاہ دے ہتھوں قید کی وینا، عیسائی آکھن لگا او حذیفہ دسا محمد دا دامن چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا، حضرت حذیفہ آکھن لگے او بے وقوفا، حضور دا دامن اتنا سستا تھا نہیں جو میں تیرے در کو چھوڑ دیوا۔ جناب حضرت حذیفہ دے نال ساتھی بادشاہ نے فوراً انہاں سر قلم کیتے، اور حضرت حذیفہ دے بارے دے اندر عیسائی بادشاہ نے حکم کیتے، اور میرے وزیروں مشیروں یہ جو حذیفہ کو سامنے چوک دے اندر کھڑا دے گردن اڑا دیا، حضرت حذیفہ کہتی بات میرے محبوب غلام ویدہ بھی آئے، تے رستے دے اندر حضرت حذیفہ رو پینا، ابو بادشاہ کھلو پہ گئے، آکھر لگا او حذیفہ تے پوجا دہما چھوڑے محمد دمانا، ہاں ہونی اگر چھوڑے میں اسلام دا دمانا، میں دیکھوں آزاد کر چھوڑے سا۔ حضرت حذیفہ آکھر لگے او بے وقوف عیسائی بادشاہ، میں موت دے ڈر کو نہیں پیا رودا، میں تلوار دے ڈر کو نہیں پیا رودا، میں دائیں واسطے رودا پیا، اللہ نے میرے جسم دے جتنے بال پیدا کی دینا، اتنے اگر اللہ میرے کو جانا دے وے ہاں، ایتا حذیفہ دی ہی کا جانے، اگر میرے کو اللہ والے دے برابر جانا دے وے ہاں، میں اللہ دے دین اسلام دے اپنے جانا قربانہ کرے دا وجہ ہاں، لیکن دین اسلام نہ چھوڑا ہاں۔ یارا آج جہیدی حکم صاحب جیاں سمجھ جائے، علماء کرام نے کتابوں دے اندر لکھے آئے، اگر آج اسا دین اسلام دی خاطر قربانیاں نہ دیتیاں، آج اگر اسا دین اسلام دی خاطر اپنا جان اپنی مال اپنا اولاد قربان نہ کرایا، علماء اللہ والے نے کتابوں دے اندر
ساری اگلی نسل تک دین بھی باقی نہیں رہا جناب دین اسلام ہر موڑ دے ادھر قربانیاں مند دے اور دیکھنا میرے محبوب دا غلام ہے جناب کون ہے جن کو دنیا سیدنا بلال آتی ہے پہلے چوک دوں دیاں کھڑے نیا آدیاں گھنوں کو 5 روپے دا غلام چا گھنوں بلال لیکن لوگ آدیاں 5 روپے دا بھی مہنگا ہے 3 روپے دا بھی مہنگا ہے کوئی گھنوں واسطے تیار نہ ہوتا لیکن کہیں پھر میرے محبوب دا غلام بنیا ہے اور اتنا مقام مل گئی بلال کو جڑا بلال آنا بلال نے فرمایا او دنیا دے لوگوں قیامت والے دن جب تک میں نبی جنت جناوے ساں او تک کوئی نبی جنت نہیں ہو سکتا اپنے نبی کا مقام سمجھی سیدنا آدم سیدنا موسیٰ کلیم سیدنا ابراہیم سوالہ کھلا دے سچے نبی لیکن حضور نے کیا فرمایا او میری امت دے لوگو اللہ نے میرا اتنا مقام بنایا ہے اللہ نے میری اتنی شان بنائی ہے اللہ نے اتنا میرا مرتبہ بنایا ہے جو 1.25 لاکھ نبی اللہ دے او وقت تک جنت نہیں آنے سکتے جب تک میں محبوب جنت کے اندر نہ آیا اور آقا نے فرمایا تاکہ ساری دنیا بہتر جنت کے اندر ویسے کہ میں محمد آقا نے فرمایا میں محمد سواری دے سوار تھی کہ جنت جو ویسا حضور کیا فرمایا میں سواری دے سوار تھی کہ جنت جو ایسا آقا نے صحابہ پوچھا لگیا تو اگر سواری دے چڑھ کے جنت جو ایسا اگر کوئی سواری کی لگام پکڑ لگان ہو سی اے میرے محبوب نے یہ نظر گھمائی ہے آمین ہزار خان والو میرے محبوب دی نظر رحمت ایک بندے دے ٹک گئی ہے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ میں محمد کی سواری دی لگام قیامت والے دن پکڑ والا میرا کالے رنگ دا بلال ہو سی بلال تے دوسرا دسونا سواری دی لگام پکڑن والا اگوں ہوندے یا پیچھے ہوندے جی اگوں میرے پیارے والا سمجھنا یعنی اے معلوم تھیا جہی بلال کو کوئی 5 روپے دا 3 روپے دا گھنوی گزارا نہ کرے دا لیکن جنت آئی ہو بلال اپنی جان دین اسلام کی خاطر قربان کرنے واسطے تیار تھی ہے اور اتنا مقام مل گیا ہے جو خود امام الانبیاء بھی جنت جو بات جو ویسے تو جنت کے دروازے کے اندر لگام پکڑ والا میرے محبوب کا غلام بلال جنت جو پہلے ویسے یہاں سے اللہ والے نے طلب کیا ہے کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساجے آمنا دے لال ہونگے علی صاحب کوئی آدھے میں اپنے آمال نال جنت جیسا کوئی آدھے میں اپنے روزے نال جنت جیسا کوئی آدھے میں اپنے دلام دے نال جنت جیسا کوئی آدھے میں بڑا خطیب میں اپنی خطابت نال جنت جیسا لیکن ایک میر ہزار دے راشد میرا میں بخاری شریف کی روایت دے اندر پڑھیا ہے قیامت والے دن وہ امتی دا اپنی جگہ دے جب تک میرے تیرے محبوب نبی اللہ دے سامنے سفارش نہ کرے سے او تک میرا اللہ کہیں نبی دی گال نہ سن سے یوں سے دعا مانگیا کر میرا اللہ اساں اپنے اعمالاں دے اندے ناز نہیں کرے اپنے روزے دے اندے ناز نہیں کرے اللہ اساں اپنے حج دے اندے ناز نہیں کرے اگر اساں گناہگاراں کو ناز ہے تا محبوب دی سفارش دے ناز یہ ہزار والوں کی میں جنت
جنت اپنے اعمال نہ دسو جی اپنے روزے نہ لیکن نہیں یاد رکھو جنا کو نبی کی سفارش ملتی اٹھے جنت دے اندر ویسا کیا سیارت کیا کرنا کہ جد دن حشر دے سوال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے آمین سادے دربون کو نہ میرا یالا اللہ تیرا میں جو کون اپنے روزے چاہ گیا ہے کون اپنے اعمال چاہ گیا ہے کہ کون اہدہ بیٹھے اللہ اصحاب اپنے اعمال دے ہوتے جنت دے نہیں ونسلے اصحاب کو بس نبی دی سفارش دی ضرورت ہے جنہ کو نبی دی سفارش نہیں دیے ترہ میرے نال رل کے پڑھنا جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے اور جنت چ جاویں گی سواری آپ دی حدیث سنا دیا حضور نے فرمایا باقی سارے پیدل ویسے دوں تے میں محمد سواری دے چڑھتے جنت جیسا وہ جنت چ جاویں گی سواری آپ دی جنت چ جاویں گی سواری آپ دی آگے آگے حضرات بلال ہونگے آگے باقی نہ بولو کہ کو رب توفیق دے میں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اگر قیامت والی نہار بلال دے نوکراں دے اندر تیرا میرا نام یا رب کعبہ دی قسم ہے جویں بلال جنت دے ویسی بلال دے نوکر ہی جنت دے ویسے اگر سی جنت دے جاویں گی سواری آپ دی وہ اگے اگے حضرات بلال ہونگے آمین سادے آمنا دے لال ہونگے دین اسلام کی خاطر حضرت بلال نے قربانی دی ہے بلا اتنا مقام مل کے میراث